ہونے والے ہیں بابر صاحب اس انتخابات کو فی الحال تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ نئے انتخابات ہونے والے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹیشن کہ نئے انتخابات ہو جائیں، ڈیمانڈ تو ہو سکتی ہے، خواہش بھی ہو سکتی ہے، کیا ایکسپیکٹیشن بھی ہے؟ انیکا، یہ ضرورت ہے قوم کی. عمران خان کو اگر اقتدار سے کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ اپنی پنجاب والی اور کے پی والی گورنمنٹ نہ توڑتا. وہ چاہ رہے تھے جس طرح سونک نے گورنمنٹ توڑی، جس طرح انڈیا کے اندر 6 دفعہ 7 دفعہ گورنمنٹ توڑ کے وہ نیا راستہ انہوں نے نکالا کہ انڈیا میں استحکام آنا چاہیے. اب اتنا بڑا اکنامک کرائسس لوم کر رہا تھا جو یو کے اوپر، اس سے نکلنے کے لیے وہاں انہوں نے ایک نیا انتخاب سے استحکام آتا ہے، لیکن انتظام سے یا مینجمنٹ کے ذریعے سے استحکام نہیں آ سکتا. میں آپ کو 2 لائنر اس پہ دیتا ہوں. پہلی لائن یہ ہے کہ جب 90 دن میں انتخاب نہیں کرایا گیا تو کہا گیا معیشت ٹھیک کریں گے، اس کے بعد انتخاب کریں گے. کیا معیشت ٹھیک ہوگی؟ آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ عمران خان کے زمانے میں جو بجلی کا یونٹ 14 روپے تھا، ہم 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے لوگوں کو. یہ کسی ایک نے نہیں کہا، یہ مریم صاحبہ نے کہا، یہ حمزہ صاحب نے کہا، یہ بلاول صاحب نے کہا، یہ شہباز شریف نے کہا، اور نواز شریف نے غالباً نہیں کہا. اب آج وہ تقریباً جو آپ اپر لمٹ کے اوپر جائیں تو 70 روپے پہ وہ یونٹ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. یعنی فلم سٹار سنگیتا اس کے اوپر انہوں نے توبہ کی ہے. راشد محمود صاحب کے آنسو نکلے، انہوں نے کہا مجھے افسوس ہو رہا ہے. انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں وہ پھنس گئے کوفے میں. اس سے راستہ کیا نکلتا ہے؟ آپ زور لگانا چاہتے ہیں، کیس 200 آپ نے بنا لیے ہیں. جو آپ نام لے رہی تھیں ان میں سے ایک جو کیبنٹ ممبر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نئے کیس ان کے خلاف ڈھونڈ رہے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ 2 نئے کیسز جو ہیں وہ چلانے والے ہیں. اچھا، کون سے 2 کیسز بابر صاحب؟ میں بتاتا ہوں، لیکن آپ 200 اور چلا لیجئے. 200 تو آپ نے چلا لیے نا، 200 اور چلا لیجئے. یہ چونکہ فیک کیسز ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں پہلے ایک وزیر اعلان کرتا ہے، دوسری کابینہ اگلے دن بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ ایک صحافی ایسا جس کو آج انہوں نے، جو متعلقہ ٹی وی تھا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اس نے یہ ذاتی فیصلہ کیا تھا. اس سے ایک فیک درخواست پنڈی میں دلوائی جاتی ہے تحصیلدار لیول کے ریونیو کے آفیسر کے سامنے، اور کہا جاتا ہے جی پاکستان کو خطرہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو خبریں ہیں کہ جی کسی جگہ پہ کوئی ان کے پاس برف کے علاوہ بیچنے کے لیے ہے کہ یہ موجودہ نظام ہے. یہ خود نواز شریف کے چھوٹے بھائی نے، یعنی نواز شریف 1984 میں پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنے تھے پنجاب کے. آج 2004 میں بھی ان کا اقتدار ہے، کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن بابر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جو سچویشن اس ٹائم پہ گورنمنٹ کی ہے وہ تو آپ لوگوں کی فیور میں جا رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اکنامکلی اسپیشلی، اور بجلی کے نرخ ابھی دوبارہ بڑھ رہے ہیں. اٹس اے بگ پرابلم جو کہ ملک جس سے فیس کر رہا ہے. لیکن وہ اس کا الزام آپ پہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے توڑ کر نہ گئے ہوتے، اگر آپ اس پوائنٹ پر سبسڈی جاتے جاتے نہ دے کر گئے ہوتے، اور یہ باقاعدہ شہباز شریف صاحب نے اپنے پہلے والے پی ڈی ایم والے دور میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ نہ لگا کے گئے ہوتے تو معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے. تو آپ تیار کر کے گئے ہیں اس پلاٹ. دیکھیے، یہ الزام اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا مریم نواز کا انتخاب سی ایم کے طور پہ اور شہباز شریف کا انتخاب پی ایم کے طور پہ، اس لیے کہ اپنا شہر آ رہے، اپنے حلقے آ رہے، اپنا صوبہ آ رہے، اپنی سیٹ آ رہے ہوئے ہیں. اس لیے ان کے کہنے کے اوپر قوم نہیں جاتی. قوم نے ان کا سارا نیریٹو جو تھا وہ دفنا دیا. 8 مئی کو ایک نیا پاکستان سامنے آیا، جو 8 فروری کو ایک نیا پاکستان سامنے آیا جس میں آپ کی جنریشن شامل تھی. پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست قبرستان میں دفنا دی گئی ہے. کسی جگہ پہ کوئی شخص ایسا جس کا نام لوگ نہیں جانتے تھے، لوگوں نے ڈھونڈ کے اس کو جا کے ووٹ دیا. وہ ووٹ تھا نظریے کا، نظریہ حقیقی تبدیلی کا. نظریے کا نام دوسرا جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، وہ عمران خان کی ذات ہے. اس لیے اگر تو پاکستان میں انہوں نے بلیم گیم کرنی ہے، مثلا وہ جو کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں جس کو وہ آل پارٹیز کہہ رہے ہیں، عمران خان ظاہر ہے اس کی ذاتی کوئی خواہشات نہیں ہے، اس کا ذاتی پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اسی لیے قربانی دے رہا ہے قوم کے لیے. تو اس میں اس لیے اس نقطہ نظر سے ہم نے پاکستان کو مد نظر رکھ کے اس میں ہم شمولیت کر رہے ہیں. لیکن کوئی لیجیٹیمیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو حاکم ہیں ہی نہیں. تو خانہ پونی ہونے لگی ہے جو اے پی سی کے ہمارے جائیں گے بابر صاحب؟ مینڈیٹ کے یہ چور ہیں. دیکھیں، لیکن وہ خانہ پوری ہوگی. نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے، یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے. اسی لیے ہم آبزرو کرنے کے لیے جائیں گے، ان کو سنیں گے، ان کو دیکھیں گے.
اور پھر عمران خان جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ اپنے جو ان کے قانونی مشیر ہیں ان سے بھی کرتے ہیں، جو پارٹی ہے اس سے بھی کرتے ہیں، کور کے لوگوں سے کرتے ہیں، عہدیداروں سے کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم چلیں گے آگے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو میانمار ہے جس کو برما کہتے ہیں، اس نے جس طرح ہم نے ایس آئی بنائی ہے نا، ایف سی، اسی طرح کی کمیٹی تیسرا کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں. یعنی دنیا جا رہی ہے، انڈیا جا رہا ہے امریکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، افغانستان جا رہا ہے مڈل ایسٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے، آذربائیجان جا رہا ہے یورپ سے مقابلہ کرنے، یہ ہمارے پڑوس کے جو ملک ہیں. ہم جا رہے ہیں میانمار سے مقابلہ کرنے کے لیے. آپ لوگوں پہ اعتبار کریں، ان کے مینڈیٹ پہ اعتبار کریں. اچھا، اب یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو چھپانے کے لیے 2017 میں آپ کو یاد ہے پوری پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ سٹنگ جج ہوں گے. اس کو انہوں نے پہلے چینج کیا اپنی مرضی کے مطابق، چینج کرنے کے بعد پھر واپس لیا. اب یہ کر کیوں رہے ہیں؟ چوری چھپانے کے لیے. مجھے پھر بھی میں I'll go back to the question. پلیز. عمران خان صاحب بھوک ہڑتال کرنے کا کہہ چکے ہیں، کب، کیوں، وہ تھوڑا سا میں پرسپیکٹیو اور کانٹیکسٹ اس کا میں ٹھیک کر دوں. وہ جو بھوک ہڑتال ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان سے جنگی قیدیوں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے. یہ کہتے تھے نا 8 کمرے ہیں، آپ نے دیکھ لیا نا کس ایک کھولی کے اندر عمران خان ہے. ان کے پاس تو ایکسرسائز مشینیں پڑی ہوئی ہیں بابر صاحب. ایکسرسائز مشین سمیت نواز شریف وہاں نہیں رہ سکتے نا، شہباز شریف وہاں نہیں رہ سکتے. ایکسرسائز مشین لینا اور وہ ایکسرسائز کرنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ بندہ اپنی صحت کے لیے کرے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِنَّ لِجَسَدِکَ عَلَیکَ حَقًّا، کہ آپ کی باڈی کا آپ کے اوپر حق ہے، یہ تو ادا کرنا چاہیے. وہ ان کی پرسنل بات ہے. جہاں رکھا ہوا یہ کہتے تھے نا 8 کمرے، وہ سپریم کورٹ کی پکچر نکلی نظر آ گیا. ایک دوسرا آپ نے جو کہا تھا ایک اور سوال میں کہ جی ان لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیا گیا، اس لیے کہ عمران خان نے کہا کہ میں یہ جو 2 اوپینین ایکسپریس کر رہے ہیں پبلک میں ان کو بلاتا ہوں، بلا کے میں ان سے بات کرتا ہوں. کیوں روکا گیا؟ آج عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ٹکٹ کس کس کو دیے گئے، اس لیے کہ ان کے پاس لسٹ ہی نہیں پہنچنے دی گئی. I'm sorry, I'll have to cut you short over here. عمران خان صاحب کی اجازت اور ان کی سجیشن کے بغیر ٹکٹ دیے گئے؟ انہوں نے یہ بات آج نہیں کہی، یہ انہوں نے 4تھی دفعہ دہرائی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو شبلی احمد فراز ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہ ٹکٹ کس کس جگہ کس طرح سے دیے گئے اس کے اوپر آپ پروب کریں. پارٹی کون چلا رہا ہے بابا صاحب؟ اس کے اوپر دیکھیں نا، پارٹی تو پھر وہاں پوچھنا پڑے گا جیل میں اندر کیوں نہیں جانے دی گئی لسٹ، جیل میں ہمارے پیپر کیوں نہیں جانے دیے جاتے، جیل میں ہمارے لوگ کیوں نہیں جانے. آئی ایم اے لائر، آئی گو ان اے ڈفرنٹ کیپیسٹی آل ٹوگیدر، جو آپ نے سوال کیا تھا. تو نواز شریف کی تو وہاں پکچریں نکلی تھیں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ان کا ایک آدمی جو اب کیبنٹ میں ان کا تعلق لوکل ہے، تو وہ پکچریں نکلی کہ وہ کھابے کھا رہے ہیں اندر، اور پنڈی جیل میں جیل والے بھی ہنس رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہے ہیں. یہ اس طرح کی جیل نہیں ہے، کوئی پلیئر ٹرپ نہیں ہے. ہم ان سے عمران خان کا یہ موقف میں بتا دوں آپ کو، وہ کہتا ہے میں کسی طرح کی کوئی رعایت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، صرف میں قوم کا حق ہے وہ مانگتا ہوں. اب وہ ٹائم گزر گیا کہ ہم 8 فروری کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے پھر بات کریں، اس لیے ہم وی آر ڈیمانڈنگ فریش الیکشن.